اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں آپ کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے خاندان کا بڑا آدمی ہے۔ پھر اسے اجازت دے دی اور نرمی سے بات کرنے لگے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی۔ پھر اس سے نرمی سے بات کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محفوظ ہے۔ جس شخص نے اپنا غصہ روکا، اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اور یعنی بد اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔